السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج انشاءاللہ تعالی ہم تجوید کے کورس میں 5ویں کلمے کے بارے میں کچھ وضاحت کریں گے کہ 5واں کلمہ یعنی کلمہ استغفار کو کس طرح پڑھنا چاہیے اور اس میں لوگ کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی سیکھیں گے 5ویں کلمے کو یعنی کلمہ استغفار کو ہم آج سیکھیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں کلاس کی طرف۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہاں پہ جو استغفر اللہ ہے، چونکہ یہاں لفظ اللہ ہے اور اس سے پہلے والے حرف یعنی جو را ہے اس پہ پیش ہے، لہذا ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، کیونکہ یہ ہم نے بار بار یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ جب لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو پھر ہم موٹا پڑھتے ہیں۔ ربی، اس کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ را پہ زبر ہے اور ہم نے بیان کیا ہے کہ جب را پہ زبر یا پیش ہو تو پھر اس کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ من کل ذنب، اصل میں جو بات ہے وہ یہاں ہے کہ یہاں پہ ہم ذنب کیوں نہیں پڑھتے، اس نون کے بدلے ہم میم کیوں پڑھتے ہیں۔ تو ایک قاعدہ ہے اور ایک ضابطہ ہے جو کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں ہم اقلاب کریں گے، یعنی اس نون ساکن کو میم کے ساتھ بدل دیں گے، جیسا کہ یہاں پہ نون ساکن آیا ہے، ذال نون زبر ذن، نون ساکن آیا ہے اور اس کے بعد با ہے، لہذا ہم اس کو ذن بن نہیں پڑھیں گے، ذن بن نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو ہم ذم بن پڑھیں گے۔ اس نون ساکن کو ہم میم کے ساتھ بدل دیں گے اور اس کو اقلاب کہا جاتا ہے، یعنی ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ بدل کر دینا، مقلب کر دینا، الٹا کر دینا۔ اذنبتہ عمدن، عمدن میں جو عین ہے اس کو ہم حلق کے درمیانی حصہ سے ادا کریں گے۔ او خطأن سرًا، یہاں پہ جو را ہے اس پہ چونکہ دو زبر ہے لہذا ہم اس کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی، وہی بات یہاں بھی ہے جو کہ ہم نے اس پہلے والی لائن میں بیان کیا کہ جب نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو اور اس کے بعد با آ جائے تو وہاں ہم اقلاب کریں گے، یعنی اس نون ساکن کو میم کے ساتھ بدل دیں گے۔ تو یہاں بھی چونکہ نون ساکن آیا ہے لہذا ہم اس کو میم کے ساتھ بدل دیں گے، اس کو ہم میم کے ساتھ چینج کریں گے۔ اعلم، جو عین ہے یہاں پہ ہم اس کو حلق کے درمیانی حصہ سے ادا کریں گے۔ ومن الذنب الذی، وہی بات یہاں بھی ہے، یہاں بھی اقلاب ہوتا ہے۔ لا اعلم انکا، یہاں چونکہ نون مشدد ہے لہذا ہم اس میں غنہ کریں گے۔ انکا، انکا یعنی ناک میں آواز لے جائیں گے، ایک الف کے برابر ہم اس میں غنہ کریں گے، یعنی ناک میں آواز لے جائیں گے۔ یہاں پہ چونکہ نون ساکن ہے لہذا ہم اس میں اخفا کریں گے۔ انتا، 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 انتا علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب، یہاں پہ جو دو را آئے ہیں وستار العیوب اور وغفار الذنوب، اس دونوں را کو ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس پہ پیش آیا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو محترم ناظرین، یہ 5واں کلمہ تھا جو کہ اس کی کچھ مختصر سا وضاحت تھا۔ ہم اب اس کو 2-3 بار پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ اگر اس میں کچھ غلطیاں اور کوتاہیاں کرتے ہیں تاکہ آپ اس غلطیوں کو نکال سکیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہاں پہ بات یاد رکھنی چاہیے اقلاب والی۔ اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
محترم ناظرین، یہ 5ویں کلمے کا کچھ وضاحت اور کچھ تفصیل تھا۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ ہمارے اس کورس سے بہت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ہمارا یہ آپ کو درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے ویڈیو کو دیکھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور آپ کی تلاوت میں جو کوتاہیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے دور ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کی نماز میں کوئی کوتاہیاں ہیں، یا آپ کے جو کلمے ہیں، یا ایمان مفصل ہے، یا ایمان مجمل ہے، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں وہ آنے والا ہے۔ تو اگر آپ کے ان چیزوں میں کوئی کمی کوتاہی ہے یا کوئی کمی بیشی ہے، انشاءاللہ العزیز اس کورس کی برکت سے آپ کے تمام غلطیاں جو تجوید کے حوالے سے ہے وہ دور ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے جو شکوک اور شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ تو اس کچھ مختصر الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔